الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صلوات عزیزان محترم، ان مجالس اعزاء کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ انفال کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ انفال پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری زمانے کا سورہ ہے، اور آج کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نشان 8 ہے، 8واں سورہ ہے، یعنی پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف اور 8واں سورہ انفال۔ اور سورہ انفال کے فوراً بعد 9واں سورہ سورہ توبہ ہے، 9واں سورہ سورہ توبہ ہے، 10واں سورہ یونس ہے۔ تو سورہ انفال کے بعد جو سورہ ہے وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کا ایک اور نام بھی ہے، آپ کے ذہن میں ہے؟ سورہ توبہ کا 9واں سورہ جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ برات، ہے نا، سورہ برات۔ تو جب آپ کو ہاتھ بھی اٹھایا میرے بزرگ نے، تو جب آپ کو یہاں تک معلوم ہے کہ سورہ توبہ کا ایک اور نام سورہ برات بھی ہے، تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ سورہ کسی سے لیا اور کسی کو دیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کے افراد ہیں، یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ سورہ کسی سے لیا اور کسی کو دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ حمد سے لے کر سورہ انفال تک یہ جتنے بھی سورے ہیں، ان سب کے آغاز میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان ساروں سوروں کے آغاز میں، یعنی آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے، بلکہ براءۃ من اللہ ورسول۔ یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ برات، جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہو رہا ہے۔ تو بعض محتاط علماء کا خیال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ برات کے معنی ہے بیزاری، برارت کے معنی ہے دشمنی، برات کے معنی ہے جنگ، برات کے معنی ہے وار کا ڈکلیئر کرنا، ٹھیک؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحمان اور رحیم کے ساتھ وار کا ڈکلیئر کرنا یہ بنتا نہیں ہے نا۔ اس لیے اللہ نے سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا۔ تو یہ علماء کی توجیہ سمجھ میں آ گئی کہ بھائی سارے سورے ان کی ابتدا میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ برات وہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بلکہ آغاز ہے برات من اللہ ورسول۔ برات کے معنی جنگ، برات کے معنی دشمنی،
برات کا معنی وار کا ڈکلیئر کرنا. تو علماء نے کتابوں میں لکھا کہ چونکہ جنگ کا اعلان ہے، وار کا ڈکلیئر کرنا ہے، اور بسم اللہ میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحمانیت کے ساتھ جنگ کا جوڑنا بنتا نہیں ہے. تو اب میں تمہیں اس سے بڑی جنگ دکھلاؤں. 30ویں پارے کا مشہور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب. بھائی 30ویں پارے کا مشہور سورہ ہے اور آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تو یہ تو اس سے بڑی جنگ ہے نا. تو وہ توجہ جو تم نے وہاں کی وہ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہے نا سوال، بات تو سوال ہے نا سوال. تو اصل میں سبب یہ نہیں ہے، سبب جنگ نہیں ہے. بات تو لیتی ہے کہ سورہ برات کو لے جانے والا وہ تھا جو خود بائے بسم اللہ کا نکتہ تھا. برات کو پہنچی بات. سورہ برات کو لے جانے والا خود بائے بسم اللہ کا نکتہ تھا. تو کسی سے سورہ لیا، کسی کو دیا. بھائی کوئی لے کے جا رہا تھا وہ سورہ، ٹھیک ہے نا. اتنے میں اللہ کا جبریل آ گیا اور پیغام لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ لا یودیہا الا انت اور رجل منک. حبیب اس سورے کو یا تم لے کر جاؤ یا وہ رجل لے کر جائے جو تم میں سے ہے. بھائی سورہ کسی سے لیا، کسی کو دیا. پیغام آیا اللہ کا اور جبریل نے پیغام کیا دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ لا یودیہا الا انت اور رجل منک، اور رجل منک. حبیب اس سورے کو یا تم لے کر جاؤ یا وہ رجل لے کر جائے. رجل کے معنی مرد، یا وہ رجل لے کر جائے جو تم میں سے ہے. تم ایسے رجل کو تلاش کہاں کرے؟ کہا بھائی بھول کیوں جاتے ہو؟ بخاری شریف کھولو اور حدیث خیبر پڑھو. لاہو کے اندر آیتا غدر رجل ہے. لاہو کے اندر آیتا غدر رجل ہے. تو حبیب اس سورے کو یا تم لے کر جاؤ یا وہ رجل لے کر جائے، وہ مرد لے کر جائے جو تم میں سے ہے، تم میں سے ہے. یعنی منزل منیت پہ فائز ہو، ہے نا. جبھی تو سے آئے گا، جبھی تو سے آئے گا جو تم میں سے ہو، ہے نا. اور آسان کر دو بچوں کے لیے بات. اب بچوں سے ذرا سا مخاطب ہوں، ان کے وسیلے سے آپ تک بات پہنچے گی. پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے کہ اس سورے کو یا تم لے کر جاؤ یا وہ رجل لے کر جائے، مرد لے کر جائے جو تم میں سے ہے نا. اصحاب رسول سے نہیں، اصحاب رسول کے. ازواج رسول سے نہیں، ازواج رسول کی. تو اصحاب رسول کے، ازواج رسول کی، امت رسول کی. اور اب حسین رسول سے، حسن رسول سے، فاطمہ رسول سے، علی رسول سے. پہنچی بات. رسول یا تم لے کر جاؤ اس سورہ کو یا وہ رجل لے کر جائے. منک، منک جو تم میں سے ہے. تو اصحاب رسول کے، ازواج رسول کی، امت رسول کی، اور حسین رسول سے. مجھے عبارتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کی. حسین و منی ہے نا، یہ لفظ منی سب کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حسین رسول سے، حسن رسول سے، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے. تو کچھ کے والے ہیں، کچھ سے والے ہیں. دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جب غیر جڑتا ہے
تو کے سے جڑتا ہے، اور جب اپنا جڑتا ہے تو سے جڑتا ہے۔ یہ بچے کا نعرہ دب گیا، وہ لگاؤ جلدی سے، زور سے نعرہ لگا لو، دوبارہ نعرہ لگاؤ جلدی سے، ہاں لگاؤ لگاؤ، میں تمہیں عبادت سے کیوں محروم رکھوں؟ ضروری ہے، ان بچوں کی موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے جملہ کہا نا کہ میں عبادت سے محروم کیوں رکھوں؟ ارے بھائی رسول نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو بچے بھی کریں، جوان بھی کریں، بوڑھا بھی کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا بوڑھا ذکر علی سے بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہو جاتا ہے، تو بس رکنا نہیں ہے نا؟ تو سورہ انفال، اس کے فوراً بعد سورہ برات، 9واں سورہ، 8واں سورہ سورہ انفال، اور 7واں سورہ سورہ اعراف۔ میں نے جس سورہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے، 8واں سورہ اور اس کی 24ویں آیت۔ پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والوں اللہ پکارے فوراً آؤ، رسول پکارے فوراً آؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً لبیک کہو، یعنی اللہ کی پکار پر بھی فوراً آؤ، رسول کی پکار پر بھی فوراً آؤ۔ کن سے کہا؟ ایمان لانے والوں سے۔ تو آیت نے بتلا دیا کہ تم مومن اس وقت بنو گے جب نبی کے پکارنے پہ آ جاؤ۔ تم مومن اس وقت بنو گے کہ جب نبی کے پکارنے پہ، اللہ کے پکارنے پر لبیک کا فوراً آؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اگر مال غنیمت کے لیے پکارے تو چلے جانا، اور میدان جہاد کے لیے پکارے تو نہ جانا، ہے نا مزاجوں میں؟ یعنی اس بات کو بھی واضح کیا کہ کئی کنفیوژن نہ رہے کہ بھائی مال غنیمت کے لیے پکارے تو چلے جانا، ٹھیک، اور نبی میدان جہاد کے لیے پکارے تو نہ جانا۔ اچھا، جہاد میں جان کی بازی لگتی ہے، جہاد میں، بھائی جہاد میں دیکھو، جہاد وہ واحد عبادت ہے، واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، جہاد وہ واحد عبادت ہے جس میں دکھاوا ممکن نہیں۔ دوسری عبادتوں میں دکھاوا ہے، نعوذ باللہ، دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ بھائی آپ میرے گھر میں آئے، میں نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، جیسے ہی آپ آئے میں نے ڈرائنگ روم میں مصلی بچھا لیا، اللہ اکبر ذرا 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں، ہے نا، حالانکہ پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو باقی دوسری عبادتوں میں دکھاوا ممکن ہے، ریاکاری ممکن ہے۔ جہاد وہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں جان کی بازی لگتی ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ مسجد کو نمازی بہت ملے لیکن میدان جہاد کو علی کے علاوہ غازی کوئی نہیں ملا۔ میدان جہاد کو علی کے علاوہ غازی کوئی نہیں ملا، ٹھیک؟ تو اس بات کو بھی واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی مال غنیمت کے لیے بلائے تو چلے جاؤ اور میدان جہاد کے لیے بلائے تو نہ جاؤ۔ اس کو کیسے آسان کیا اللہ نے؟ کہنے لگا لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم۔ سنو ایمان والے، سنو ایمان لانے والوں، اذا دعاکم لما یحییکم، رسول جب تمہیں پکارے گا تو موت دینے کے لیے نہیں پکارے گا، لما یحییکم، زندگی دینے کے لیے پکارے گا، زندگی دینے کے لیے پکارے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور سنو ایمان لانے والوں، سنو، اللہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ، وَاعْلَمُوا اللہ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایمان لانے والوں سنو کہ اللہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں یہ بھی جان لو، یہ بھی جان لو
کہ ہل پھر کر گھوم پھر کر تمہیں اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ دنیا میں کچھ بھی کرو، تحشرون، دنیا میں کچھ بھی کرو، تمہیں گھوم پھر کر اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو میں نے پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا۔ اب ذرا سا ابتدائی ٹکڑوں پہ پھر روکوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو اللہ پکارے فوراً آؤ، رسول پکارے فوراً آؤ، یعنی اللہ پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً لبیک کہو۔ قید نہیں لگائی، قید نہیں لگائی کہ جب گھر سے پکارے تو لبیک نہ کہو اور میدان سے پکارے تو لبیک کہو۔ جب بھی پکارے نبی کی آواز میں لبیک کہو، اگر گھر سے پکارے جب لبیک کہو، حجرے سے پکارے جب لبیک کہو، محراب سے پکارے جب لبیک کہو، میدان سے پکارے جب لبیک کہو، غدیر سے پکارے جب لبیک کہو۔ تحریر تھی لکھی ہوئی اس میں، اور جو لکھا ہوا ہے وہ مجلس کے اختتام کے بعد میں وہ کام کر دوں گا جو انہوں نے پرچے پہ لکھ کے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھنا جانتا ہوں اس لیے تحریر کی قیمت دیکھ لی میں نے، سمجھ گیا، تحریر کی قیمت سمجھ لی، سمجھنے کے بعد رکھ دیا، بعد میں آپ کو بتلا دوں گا، لیکن قیمت جان گیا تحریر کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہے کہ آدمی تحریر کی قیمت جان دے۔ اگر یہ پرچہ کسی جانور کے ہاتھ میں دے دیتے تو وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے نا، کیوں؟ اسے کہ جانور کیا جانے تحریر کی قیمت، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہی تو فرق ہے جانور میں اور تم میں، کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، تمہارے پاس عقل ہے۔ تو بس اب رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ قید نہیں لگائی، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ پکارے فوراً جاؤ، رسول پکارے فوراً جاؤ، کوئی قید نہیں ہے کہ گھر سے پکارے تو چلے جاؤ، میدان سے پکارے نہ جاؤ، جب پکارے جاؤ۔ رسول تمہیں جب بھی پکارے جاؤ، گھر سے آواز دے تو لبیک کہو، میدان سے پکارے تو جاؤ، منبر سے پکارے تو جاؤ۔ تو اے ایمان لانے والو استجیبوا للہ وللرسول، ایمان لانے والو اللہ پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً لبیک کہو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آیت کا حکم آ گیا، اب رسول ہمیں جب بھی آواز دیں گے ہم پہنچیں گے، ہم لبیک کہیں گے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ رسول کی دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی رسول کی نجی زندگی ہے اور دوسری زندگی رسول کی سرکاری زندگی ہے۔ دیکھو مانا کہ ہم رسول کے پکار پر لبیک کہیں گے، اس سے انکار نہیں ہے، اسے کہ آیت کا حکم ہے، لیکن کہنے لگے رسول کی بھی تو دو زندگیاں ہیں نا، یعنی نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دو حصوں میں۔ کہنے لگے نبی کی دو زندگیاں، ایک نبی کی ذاتی زندگی ہے اور ایک نبی کی سرکاری زندگی ہے نا۔ اچھا بھائی تو نجی اور ذاتی زندگی کون سی ہے اور سرکاری زندگی کون سی ہے، ذرا اس بات کو بھی واضح کر دو، ہے نا۔ تو کہنے لگے رسول اگر کوئی کام گھر سے کرے، گھر سے کہے، حجرے سے کہے تو وہ ذاتی ہے، نجی ہے، ٹھیک، اور اگر مسجد سے کہے، منبر سے کہے، میدان سے کہے، محراب سے کہے تو پھر وہ سرکاری ہے نا۔ تو یاروں نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یہ کہہ کر کہ ایک نبی کی نجی زندگی، ذاتی زندگی، ٹھیک، اور ایک سرکاری۔ گھر سے کوئی کام کرے، کوئی بات کہے، ذاتی ہے، نجی ہے، مسجد سے کہتے سرکاری ہے، منبر سے کہتے سرکاری ہے، میدان سے کہتے سرکاری ہے۔ تو تم نے کبھی سوچا کہ انہوں نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا، یہ کہہ کر کہ نبی کی ایک ذاتی زندگی یا گھر کی زندگی ہے نا، یا ایسا کیوں ہوا؟ تو ایسا اس لیے ہوا کہ آیت اخیر چونکہ گھر میں نازل ہوئی، چونکہ آیت اخیر نازل ہوئی گھر میں، اس لیے تقسیم کر دیا کہ اگر نبی کوئی گھر سے بات کرے تو وہ ذاتی ہے، سرکاری نہیں ہے، سرکاری آرڈر نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ چونکہ آیت اخیر گھر میں نازل ہوئی ہے نا، تو اگر آیت اخیر گھر کا واقعہ ہے تو پھر لحاف کا واقعہ بھی تو گھر کا ہے، وہ شریعت کہاں سے بن جائے گا، ہے نا۔
اگر تطہیر کی چادر کا واقعہ گھر کا ہے تو پھر لحاف کا واقعہ بھی تو گھر کا ہے نا؟ تو اب تقسیم کیا دو حصوں میں کرنے کا، ایک نجی زندگی، ایک سرکاری زندگی۔ نجی زندگی گھر کی زندگی، اگر گھر سے کوئی بات کہے، گھر سے کوئی بات کرے تو نبی کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، اور اگر مسجد سے کہہ دے، میدان سے کہہ دے، محراب سے کہہ دے تو یہ سرکاری کام ہے۔ تو مجھے تمہارا یہ آرگومنٹ قبول، بس مجھے اتنا اور بتلا دو کہ میرا محمد حسنین کے لیے ناکا گھر میں بنا یا مسجد میں؟ بھائی تم نے یہی تو کہا کہ ایک نجی زندگی ہے اور ایک سرکاری۔ گھر کی زندگی نجی زندگی، ممبر کی زندگی سرکاری زندگی، مسجد کی زندگی سرکاری زندگی، محراب کی زندگی سرکاری زندگی، میدان کی زندگی سرکاری زندگی۔ تو اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی حسنین کے لیے ناکا گھر میں بنے یا مسجد میں؟ اور سنو، مجھے یہ بھی بتلا دو کہ علی کی مولائیت کا اعلان گھر کے آنگن میں کیا یا غدیر کے ممبر سے؟ بھائی تم نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا نا، دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک نجی ایک سرکاری، ٹھیک ہے نا؟ جو گھر میں بات کرے، گھر سے بات کہے وہ ذاتی ہے، نجی ہے۔ جو مسجد سے کرے وہ سرکاری، جو میدان سے کرے وہ سرکاری ہے نا، جو محراب سے کرے وہ سرکاری، جو ممبر سے کرے وہ سرکاری۔ تو اب مجھے حق ہے پوچھنے کا کہ حسنین کے لیے ناکا گھر میں بنے یا مسجد میں؟ علی کی مولائیت کا اعلان گھر کے آنگن سے کیا یا غدیر کے ممبر سے؟ اور مجھے بتلاؤ کہ بھاگنے والوں کو گھر کی چھت سے پکارا یا میدان احد سے؟ نجی زندگی سرکاری زندگی، تو پھر یہ بھی تو بتلاؤ کہ حسنین کے لیے ناکا مسجد میں گھر میں بنا یا مسجد میں؟ علی کی مولائیت کا اعلان اپنے گھر کے آنگن سے کیا یا غدیر کے ممبر سے؟ ہے نا؟ بھاگنے والوں کو چھت سے بلایا یا میدان سے؟ اور اب ایک سوال اور ہے، بیٹی کے لیے، بیٹی کی تعظیم میں گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ ہے نا؟ بار بار کی جو روایتیں ہیں نا، جات فاطمہ قام رسول اللہ، ہے نا، جیسی فاطمہ آتی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ روایتیں مساجد کی ہیں، مسجد کی ہیں، گھر کی بھی ہیں لیکن مسجد کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول، رسول پکارے فوراً لبیک کہو، رسول پکارے فوراً لبیک کہو، اللہ پکارے فوراً لبیک کہو۔ یہ آیت ہے 8ویں سورہ کی 24ویں، ٹھیک ہے نا؟ تو 8ویں سورہ کی 24ویں آیت میں کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ پکارے فوراً آؤ، رسول پکارے فوراً آؤ، 8ویں سورہ کی 24ویں آیت۔ اور اب 24ویں سورہ کی 21ویں آیت، 24ویں سورہ کی 21ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کے پیچھے مت جاؤ، اے ایمان لانے والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کی طرف نہ جاؤ، شیطان کی پکار پہ لبیک نہ کہو، شیطان کے پیچھے مت جاؤ۔ تو سورہ انفال میں کہتا ہے کہ رسول پکارے فوراً آؤ، ہے نا؟ 8ویں سورہ کی 24ویں آیت میں کہتا ہے رسول پکارے آؤ، ہے نا؟ اور 24ویں سورہ کی 21ویں آیت میں کہتا ہے کہ شیطان پکارے نہ جاؤ۔ ہو گئی بات؟ یعنی دو آمنے سامنے کی آیتیں ہیں، ایک میں کہہ رہا ہے رسول پکارے آؤ، دوسری آیت میں کہتا ہے سورہ نور میں کہ شیطان پکارے نہ جاؤ، ہے نا؟ اب ایک چیز ہوتی ہے منطق میں، تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں، بات کہی جائے دوسری خود بخود سمجھ میں آئے، ہے نا؟ میں مثال دے دوں، نماز پڑھو ترک مت کرو، ہے نا؟ نماز پڑھو ترک مت کرو،
تو اب میں کہوں ترک مت کرو، اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھو، ہے نا؟ اور اگر میں کہوں کہ نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ کہ ترک نہ کرو، ہے نا؟ یعنی اس وقت رات ہے، اس کا مطلب یہ کہ دن نہیں ہے۔ تو ایک بات کہی جاتی ہے، دوسری بات سمجھی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ٹھیک، سورہ انفال میں کہہ رہا ہے رسول پکارے آؤ، اور سورہ نور میں کہہ رہا ہے ابلیس پکارے نہ جاؤ۔ تو جو رسول کی پکار پہ نہیں آئے تو وہ کہاں چلے گئے؟ بھائی ہے نا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار ایمان لانے والوں، خبردار، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کی پکار پر مت جاؤ، ہے نا؟ شیطان کی پیروی مت کرو، لا تتبعوا، شیطان کا اتباع نہ کرو۔ اب میں نے ٹھیک لفظ آپ کے خدمت پہ حاضر کر دیا، لا تتبعوا، خبردار شیطان کا اتباع نہ کرو۔ یہ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی پیروی، اور آسان کر دوں، اتباع کے معنی میں عشرہ اولیٰ میں بھی بیان کر کے گیا تھا، اب چونکہ استدلال تو بدلوں گا اس لیے دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتباع کے معنی کوئی چلے نقش قدم بنے، ان قدموں پر پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع۔ بھائی کوئی چلے نقش قدم بنے، ان قدموں پر پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع۔ اب یہ اتباع سمجھانے کے لیے میں لے کے جاؤں گا میدان مباہلہ میں، اور تفصیلات میں بیان کروں گا، کل دو جملے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی تاریخیں ہیں، جتنی برادران اہل سنت کی لکھی ہوئی، برادران اہل تشیع کی لکھی ہوئی، سب میں دیکھ لینا کہ جب نبی میدان مباہلہ کی طرف چلے رہے، ہے نا، تو اس میں ترتیب کیا تھی؟ رسول سب سے آگے ہے، رسول کے پیچھے رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، رسول کے پیچھے رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول کے پیچھے رسول کی اکلوتی بیٹی۔ اچھا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، پیچھے والوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اس بات پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کسی نے کہا نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اور کسی نے کہا کہ نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، فرق ہے، اور سب نے لکھا ہے، کسی ایک کی بات نہیں کہا، سب نے لکھا ہے، تحقیق ہے، لوگ تحقیق کرتے ہیں۔ تو کچھ نے کہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں، اور کچھ نے کہا نبی کی 1 بیٹی۔ تو میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں یا نبی کی 1 بیٹی تھی، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہوں گی نبی کی 4 بیٹیاں، لیکن طاہرہ کوئی نہیں، بطول کوئی نہیں، صدیقہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں، راضیہ کوئی نہیں، علی کی زوجہ کوئی نہیں، حسنین کی مادر کوئی نہیں۔ تو جب نبی کی اپنی بیٹی فاطمہ جیسی نہ ہوئی تو کسی بندے خدا کی بیٹی، کہ کسی بندہ خدا کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ نبی کی 1 بیٹیاں تھی یا 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا؟ علماء نے تحقیق کی ہے اور کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ میں تو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں حوالے کے طور پر، کہ شاید یہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ دیکھو، پوری دنیا کا قانون ہے، اور میرے داہنے جانب قانون دان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لا پڑھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس بات کی تائید کریں گے، خالی پاکستان کے لا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے لا میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا، انٹرنیشنل لا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے نا؟ آپ تائید کریں گے، پوری دنیا میں یہ قانون ہے یا نہیں کہ اگر کسی چیز پر، کسی پراپرٹی پر ڈسپیوٹ ہو جائے، کسی پراپرٹی پر ڈسپیوٹ ہو جائے تو فیصلہ اس وقت تک نہیں سنایا جاتا جب تک سارے دعویدار سامنے نہ آ جائیں۔ تو فاطمہ کے علاوہ کسی اور نے فدق کا دعویٰ کیا ہو تو اس کا نام بھی تو بتلاؤ۔ ہو گئی نا بات؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا اتباع، کوئی چلے نقش قدم بنے، ان قدموں پر پار رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع۔ کہ فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو نقش قدم رسالت پہ چلتی ہے اور امامت اس کے قدم پہ چلتی ہے۔
امامت اس کے نقش قدم پر چلتی ہے. مجھے رکنا نہیں ہے، لیکن بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ ہدیہ کرتا جاؤں. بھائی بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ بھائی سب جانتے ہیں مباہلہ ہوا کیوں. نجران کے عیسائی آئے تھے اور آ کر کہنے لگے رسول اللہ سے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آ کر کہنے لگے رسول اللہ سے کہ ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. پوچھا بھئی یہ خدا کا بیٹا کیوں ہے؟ عیسیٰ خدا کے بیٹے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا کے بیٹے ہیں. رسول خاموشی قرآن بولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کمثل آدم، آدم کی مثال ہے. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کمثل آدم، آدم کی مثال ہے. یہ آدم کی مثال کیسے ہے؟ خلقہ من تراب، آدم کو تراب سے پیدا کیا. آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو آدم پیدا ہوئے تراب سے، آدم پیدا ہوئے تراب سے. تو جس نے 40 دن آدم کا خمیر گوندا وہ کیا ابو تراب نہیں ہوگا؟ خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ کن ہو جا، فا پس، یکون وہ فوراً ہو گیا. میں نے جان کے لفظوں کو توڑا ہے، ابھی میں نتیجہ پیش کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ کن ہو جا، فیکون وہ فوراً ہو گیا، وہ فوراً ہو گیا. تو آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، تو تم آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ بھئی آدم بنے کیسے؟ کن فیکون، اللہ نے مثال دی نا، کہا کہ ہو جا فیکون، وہ فوراً ہو گیا. فوراً، یہ میں نے فوراً کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ فا سے کیا ہے. فا، فا. اگر سما ہوتا تو درمیان میں فاصلہ ہے، وقفہ ہے. فا جہاں پہ آ جائے کام بلا فصل ہے. سورہ یاسین کی آیت بھول گئے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ فوراً ہو جاتی ہے. تو یہ فا وہاں لگتا ہے جہاں کام بلا فاصلہ ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اے جاری، اے جاری، آواز بلند سے بلند تر صلوات. بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر، ذرا سا اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا. تو اب رسول جب چلے میدان مباہلہ میں، جب رسول چلے تو ترتیب کیا بتلائی تھی میں نے؟ ترتیب کیا تھی؟ رسول آگے، رسول کے پیچھے رسول کی بیٹی، ان کے پیچھے علی. کتنے ہو گئے؟ 3. اور مباہلے میں کتنے تھے؟ 5. تو 2 کا تذکرہ باقی ہے نا، ابھی دو کا تذکرہ باقی ہے نا، ہے نا. تو حسن کا ہاتھ تھاما نبی نے، حسین کو گود میں لیا، جہاں امامت رک رہی تھی اسے چلایا، اور جہاں سے آگے بڑھ رہی تھی اسے اٹھایا. بہت توجہ رکھنا. تو پنجتن کا مباہلے میں کون گئے؟ پنجتن. ترتیب کیا ہے؟ پھر سنو ترتیب کیا ہے. حسین آغوش میں، حسن کا ہاتھ تھامے، تو آگے بیٹے رکھے، ٹھیک. پھر رسول ہیں، رسول کے بالکل پیچھے کون ہے؟ فاطمہ، فاطمہ کے پیچھے علی، یہی ہے نا. تو بیٹے کو آگے رکھا، پھر بیٹی کو رکھا، ان کے پیچھے اپنے نفس کو رکھا، ہے نا. آیت مباہلے کی یاد آئی،
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بھائی جب عیسائیوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو آیت آئی کہ بھائی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. رسول نے آیت پڑھ کے سنا دی. ٹھیک، عیسائیوں نے اس کتاب کی آیت کو مانا نہیں، رسول نے اصرار بھی نہیں کیا ہے نا. کہا کہ بھائی چلو اب نہیں مانتے ہو تو مباہلہ ہوگا. پھر آیت آئی فمن حجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہے نا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. ہے نا. تو آیت میں ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کا تذکرہ پہلا ہے، حسنین کو آگے رکھا. ونساءنا ونساءکم، بیٹی کا تذکرہ بعد میں، عورت کا تذکرہ فاطمہ کو ان کے پیچھے رکھا. وانفسنا وانفسکم، نفس کا تذکرہ اس کے بعد، علی کو ان کے پیچھے رکھا. تو اب میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی آیت کو اترتے دیکھو، محمد کو چلتے دیکھو. تو وہ محمد جو اپنی مرضی سے آیت کی ترتیب نہ بدلے، کیا وہ دین کو شیخ الحدیث کی مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بس اب رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آیت کہتی ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ. میں نے تفصیلات چھوڑ دی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، جتنی عورتیں ہیں انہیں لے کر آؤ. ہم جتنی عورتیں انہیں لے کر جائیں گے. جمع کا صیغہ ہے نا، جتنی عورتیں. تو بھرے ہوئے مدینے میں رسول کو میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے کل ایک عورت ملی، فاطمہ. یہ بھی عجیب بات ہے، کمال کی. ٹھیک، پھر آیت کہتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ٹھیک ہے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. جمع کا صیغہ، جتنے نفس ہیں مرد ہیں ان کو لے کر آؤ. تو کیا مدینے میں کیا بھرے ہوئے مدینے میں مردوں کی کمی تھی؟ بھائی مرد بھی بہت تھے، عورتیں بھی بہت تھی، ہے نا. تو عورتوں میں فقط فاطمہ کو لے کے گئے، مردوں میں فقط علی کو لے کے گئے. تو آیت تو کہہ رہی ہے جتنی عورتیں انہیں لاؤ، جتنے مرد ہیں انہیں لاؤ. اور یا رسول اللہ آپ فقط عورتوں میں بیٹی کو لے جا رہے ہیں، ایک فاطمہ کو. ٹھیک، مردوں میں فقط علی کو لے جا رہے ہیں. بات کیا ہے نا سوچنے والی بات. ٹھیک، تو اب اگر میں آپ سے کہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں یہ دعوت نامہ پیش کروں، اس وقت دعوت دوں آپ کو کہ جناب کل شام کو 5 بجے آپ سب افراد میرے گھر پہ تشریف لائیے. ایک انویٹیشن ہے کہ کل آپ 5 بجے میرے گھر پر تمام افراد تشریف لائیں. تو اس میں سب مدعو ہیں نا، یہ بچے بھی مدعو ہیں، یہ بھی مدعو ہیں، سب بڑے بوڑھے بزرگ سب شامل ہیں. ایک اوپن دعوت نامہ ہے، اوپن انویٹیشن کہ کل 5 بجے آپ تمام افراد تشریف لائیے گا. ہو گیا نا. اب میں اس مثال کو الٹ رہا ہوں. کل شام کو 5 بجے آپ تمام افراد میرے گھر تشریف لائیے گا. بزنس میٹنگ ہے. کیا ہے؟ بزنس میٹنگ. اب میں نے غرض معین کر دی، دعوت نامے کی غرض معین کر دی کہ بزنس میٹنگ ہے، تشریف لائیے گا. جب میں نے غرض معین کی تو یہ 4 سال کے بچے تو خود بخود ایگزمٹ ہو گئے نا. بھائی 6 مہینے کا، 2 سال کا، 3 سال کا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ خود بخود ایگزام ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 سال کے بچے کا کام بزنس میٹنگ میں کیا ہے؟ بزنس میٹنگ میں 3 سال 5 سال کے بچے کا کوئی کام تو ہے نہیں نا، خود بخود ایگزام ہو گئے. تو جب غرض معین کر دی جائے تو غیر ضروری افراد خود بخود ایگزمٹ ہو جاتے ہیں. پہنچی بات؟ آیت کہہ رہی ہے جتنی عورتیں انہیں لے کر آؤ، جتنے مرد انہیں لے کر آؤ. اور اس کے بعد آیت نے غرض معین کی ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہوگا یہ کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی. تب مباہلے میں وہ جائے جو لعنت بھیجنے کی پوزیشن پہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو رسول کی نساء و نساءکم، نساء میں کون گئی؟ رسول کی بیٹی گئی، ہے نا. اور اب ساری تاریخوں نے لکھا کہ جب نبی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو گھر کی کنیز نے آ کر اطلاع دی رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ کے رسول، بیٹی پیدا ہوئی ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کی بزم میں،
جیسے ہی انہوں نے سنا کہ رسول کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو ذرا سا قبیلہ خاطر ہوئے، چہرے پہ رنگ آئے، پکار کے کہنے لگے اللہ کے رسول، بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے؟ دیکھو مزاج دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں رسول سے کہ یا رسول اللہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے نا؟ اب چہرے نبوت پہ جلال آیا، اور جلال کے عالم میں بیٹی نہیں کہا، کہنے لگے حاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ، بیٹی نہیں، حاذہ ریحانۃ، سنا یہ جنت کا پھول ہے، بیٹی نہیں، یہ فاطمہ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ الیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے۔ فاطمہ جنت کا پھول ہے اور فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نبی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پلی بڑی جوان ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اور دستور دنیا ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں، بس دو چار جملے ہدیہ کرنے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں، ٹھیک؟ اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنا شروع ہوئے، یا رسول اللہ عرب کے فلاں بڑے سردار کا رشتہ ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا بھائی اس سے کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی اور آیا کہ اللہ کے رسول بڑا دولت مند شخص ہے، بڑا صاحب و ثروت والا ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا بھائی اسے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آ رہے ہیں، نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آتے جا رہے ہیں، اور رسول ایک ہی جملے میں جواب دے رہے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ سورج کو پلٹا دے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، سنگیتے سے تسبیح پڑھوا لے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، جانور کو پلٹا لے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے بھائی؟ اہل سوال، وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کو اختیار ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر صیغے جاری نہیں ہو سکتے، اتنا اختیار ہے باپ کو۔ تو وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کو اپنی بیٹی پر نہیں ہے نا؟ اچھا بھائی کمال ہے، نام ہے احمد مختار، بیٹی پر اختیار نہیں ہے نا؟ تو یا رسول اللہ بات کیا ہے کہ وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے وہ آپ کو نہیں ہے، بات کیا ہے؟ تو رسول یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ ہے معصومہ، یہ فاطمہ زہرا یہ کیا ہے؟ معصومہ، اور میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں مسلمان بناتا ہوں، میں معصوم نہیں بنایا کرتا، معصوم بناتا ہے اللہ۔ اب وہ اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو بھائی، جواب یہی ہوگا کہ بھائی یہ ہے معصومہ، یہ ہے معصومہ، اور میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں معصوم نہیں بنایا کرتا، معصوم بناتا ہے اللہ۔ تو وہ اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ بس گفتگو اس مرحلے پر آج کی حد تک اختتام پذیر ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا۔ حاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ، یہ فاطمہ کیا ہے؟ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ الیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے نا؟ اور اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے یہ تحفہ دیا محمد رسول اللہ کو۔ اللہ نے یہ تحفہ کسے دیا؟ محمد رسول اللہ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دستور دنیا ہے کہ اگر تحفہ بڑے کی طرف سے ملے تو کھڑے ہو کر وصول کرو۔ یہ آپ کے معاشرے کا طریقہ ہے، دستور ہے کہ اگر کوئی تحفہ دینے والا بڑا ہو، بڑے کی طرف سے تحفہ مل رہا ہو تو اسے کھڑے ہو کر وصول کرو۔ فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، بڑے کا تحفہ، جب آتی ہے میرا نبی اٹھ جاتا ہے،
تو جس کی تعظیم میں میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بی بی دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی. بس. ابھی میں نے مباہلے کا تذکرہ کیا نا، مباہلے کا، کہ رسول آگے تھے، رسول نے قدم بڑھائے، نقش قدم بنے. فاطمہ نے نقش قدم رسول پہ قدم رکھے. ٹھیک، جب فاطمہ آگے بڑھی تو نقش قدم بنے. ٹھیک ہے نا. علی نے فوراً نقش قدم فاطمہ پر قدم رکھے، کہیں سورج کی آنکھیں نقش پائے فاطمہ پہ نہ پڑ جائے. وہ بی بی جس کے تعظیم میں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بی بی 3.5-4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے نا. خدا معلوم کہ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس بی بی پر وہ کون سی مصیبتیں پڑی کہ ایک مرتبہ سر کے بالوں کو غمزدہ کیا، سیاہ چادر ڈالی اور آئی رسول اللہ کے قبر مطہر پر. آنے کے بعد سلام کیا، بابا آپ پر میرا سلام ہو، ہے نا. اور پھر وہ جملہ کہا جو آپ بار بار سنتے ہیں، سبت علیہ مصائب. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. یہ جملہ آپ نے بار بار سنا. ایک جملہ ارباب مجالس بھی پڑھتے ہیں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے. شہزادی نے ایک جملہ اور کہا، رو کے کہنے لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے شہر میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی. حسن نے ہاتھ پکڑ کر گھر تک پہنچایا. بابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ اندھیری راتوں میں بدل جاتے. مجھے بتلائیں کہ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ رسول دنیا سے گزر گئے، بڑی مصیبت تھی، یقیناً بڑی تھی، لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. بطن مادر میں محسن شہید ہوا، کیا یہ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت اپنے حجرے سے دربار میں جانا تھی. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ بی بی یہ سچ ہے، بی بی یہ سچ ہے کہ آپ دربار میں گئے، آپ نامحرموں کے مجمع میں گئے، لیکن بی بی آپ کے سر پر چادر تھی، آپ کے ہاتھوں میں حسن حسین کا ہاتھ تھا، آپ کے ساتھ ام احمد تھی، اور وہی آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہے کہ سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہے اور کوفے اور شام کا بازار ہے. اجرکم اللہ. بس 2-4 جملے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ہو گئے نا. اچھا جانتے ہو نا، جب کوئی انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو مرد افراد جنازہ لے کر قبرستان جاتے ہیں دفنانے کے لیے، ہے نا. اور گھر کی خواتین فرش بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں کہ مرد جنازے کو دفنا کر واپس آئیں گے تو پرسہ پیش کریں گے، پرسہ دیں گے، ہے نا. محمد کی یتیمہ محمد فاطمہ فرش بچھا کے بیٹھی تھی کہ مسلمان آئے گا بابا کا پرسہ دینے کے لیے. 3 دن کے بعد مسلمان آئے، دروازے فاطمہ پہ آئے، لیکن پرسے کا انداز عجیب تھا، پرسے کا انداز عجیب تھا. مقتل کے الفاظ ہیں کہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آیا، خالی ہاتھ کوئی نہیں آیا، ہے نا. دن کا واقعہ ہے، دن کا واقعہ تھا نا. دن کا سورج کی روشنی تھی، مزید روشنی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا معلوم آنے والوں نے دروازہ فاطمہ پر کیسی روشنی کا انتظام کیا کہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ اس روشنی کو برداشت نہ کر سکا. کسی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا. بی بی تعزیت کا فرش بچھا کے بیٹھی تھی، تعزیت وصول کریں گے، ہے نا. جانتے ہو
جب فاطمہ تعزیت لینے دروازے کی طرف جا رہی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب تعزیت وصول کر لی بال سفید ہو گئے۔ جب بیوی دروازے کی طرف تعزیت لینے جا رہی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب شہزادی نے تعزیت وصول کر دی تو کمر جھک گئی۔ دروازے پر اتنی روشنی ڈالی کہ وہ دروازہ روشنی برداشت نہ کر سکا، کوئی آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد دروازے کو دھکا دیا۔ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی، نبی کی بیٹی پسے دروازہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا، حوالے میرے پاس موجود ہیں، میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا کہ ایک نے دوسرے سے سوال کیا، ان کے نام بھی موجود ہیں، راویوں کا نام بھی موجود ہے۔ حیرانی کے عالم میں ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ کیا واقعاً لوگ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے؟ کیا واقعاً لوگ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے؟ جس سے یہ سوال کیا گیا نا، وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ تو یہ بات کرتا ہے کہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے؟ ارے جانتا نہیں ہے کہ جب لوگ نبی کی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو شہزادی کے سر پر چادر نہیں تھی، اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے چھپایا۔ فاطمہ نے اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے چھپایا۔ جب نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے گئی تو اب یہ مقتل کے الفاظ ہے کہ دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی۔ میں لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر سکتا، مجھ میں تاب نہیں ہے بیان کرنے کی، اور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دو جملے سنو تاکہ آج کے حد تک میں آپ سے اجازت لے لوں، ٹھیک ہے نا؟ راوی کہتا ہے کہ ایک پٹ کا دروازہ تھا، کھجور کی ٹہنیوں کا ایک پٹ کا دروازہ تھا، اور اس دروازے میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اس دروازے میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ جب دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ بی بی کے پہلو پہ آیا، میخ بطن میں پیوست ہوئی، موسی شہید ہوا۔ ادھر فاطمہ زمین پر تشریف لائی، آواز دی یا فضہ خزینی، فضہ اور آگے مجھے سوال، آخری جملہ یا فضہ خزینی، فضہ آگے مجھے سوال، اور دوسری آواز لگائی ابو الحسن۔ فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی، اب ابو الحسن فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ آخری جملہ، شہزادی دروازے کے نیچے ہے، دروازہ شہزادی کے پہلو کے اوپر ہے۔ آخری جملہ ہے یہ، آخری جملہ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا، یہ روایت آپ کم سنتے ہیں، بس یہ جملہ سنیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا کہ لوگ آئے ہیں آنگن تک علی کو لے جانے کے لیے، ہے نا؟ لوگ آئے آنگن تک پہنچے، آنگن تک، گھر کے آنگن تک علی کو لے جانے کے لیے۔ ایک پٹ کا دروازہ تھا، دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا ہوا ہے، فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، لوگ آئے آنگن تک علی کو لے جانے کے لیے، بس مجھے اتنا بتلا دو کہ کہاں سے گزر کے گئے۔ آخری جملہ، بس مجھے اتنا بتلا دو کہ لوگ کہاں سے گزر کے گئے۔ تو مقتل کے الفاظ ہیں، بہار الانوار میں دیکھ لینا، لوگ دروازے سے گزرتے رہے اور نبی کی بیٹی کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔